معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو حضرت یسع علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بے شمار معجزات ہیں وہ بھی بیان کروں گا جو کہ پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت یسع علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پرکشش، پروقار اور باروب تھی۔ اعلیٰ لباس زیب تن کرتے تھے، بال کٹے ہوئے اور سنورے ہوئے ہوتے تھے، ہاتھ میں عموماً عصا ہوتا تھا۔ طبیعت میں سادگی اور بے نیازی تھی۔ ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، دن بھر کھیتوں میں ہل چلاتے اور راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ اور حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے وصال کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ دوستو، روایات کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیاس علیہ السلام جبل حراب کے ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد دمشق واپس جا رہے تھے کہ ایبل محلہ کے ایک کھیت میں حضرت یسع علیہ السلام کو ہل چلاتے دیکھا۔ آپ حضرت یسع علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی چادر حضرت یسع علیہ السلام کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت یسع علیہ السلام گھر بار، کھیتی باڑی اور بستی چھوڑ کر حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کی تربیت میں 7 سال رہے۔ 7 سال کے بعد واپس اپنے گاؤں تشریف لے آئے اور خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ آپ واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں میں وحدانیت کا پرچار کرتے تھے۔ دین حق کی تبلیغ اور ترویج کے سلسلے میں قریہ قریہ، گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھرتے رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انعام میں فرماتا ہے، اور اسماعیل اور یسع اور لوط اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ ذکر کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا، ان میں سے ہر ایک نیک انسانوں میں سے تھے۔ اور دوستو، اب میں آپ کو حضرت یسع علیہ السلام کے معجزات بیان کرتا ہوں۔ دوستو، حضرت یسع علیہ السلام کی ذات سے صادر ہونے والے بے شمار معجزات ہیں۔ تورات کتاب سلاطین 2 میں آپ کے معجزات اور آپ کی پیشن گوئیاں اس طرح بیان ہوئی ہیں۔ ایک روز اہل اربجا نے حضرت یسع علیہ السلام سے چشمے کے کھارے پانی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نئے پیالے میں نمک ڈال کر لے آؤ۔ لوگ پیالے میں نمک ڈال کر لے آئے۔ آپ نے کھارے پانی کے چشمے میں پانی ڈال دیا اور دعا فرمائی، چشمے کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت یسع علیہ السلام کی خدمت میں گریہ ازاری کرتی ہوئی آئی۔ اس نے بتایا کہ شوہر کے انتقال کے بعد قرض خواہ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں میرے دونوں بیٹوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت یسع علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں کچھ ہے؟ عورت نے کہا، ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پڑوسیوں سے خالی برتن ادھار لے کر ان برتنوں میں تیل انڈیلنا شروع کر دو۔ جب تمام برتن بھر جائیں تو انہیں بیچ کر قرض ادا کر دو اور جو باقی بچے اس سے گزر اوقات کرو۔ تو عورت نے حسب ارشاد عمل کیا۔ تیل میں اتنی برکت ہوئی کہ پڑوس کے تمام برتن بھر گئے اور اس نے قرض بھی ادا کر دیا۔ حضرت یسع علیہ السلام جب شونیم پر مقیم تھے تو ایک دولت مند خاتون روزانہ آپ کی دعوت کرتی۔ اس نے آپ کے آرام کی خاطر آپ کے گھر سے متصل ایک کمرہ بھی بنوا دیا۔ حضرت یسع علیہ السلام جب بھی شونیم آتے اس کے گھر میں قیام فرماتے۔ ایک روز حضرت یسع علیہ السلام نے اپنے خادم جہازی کے ذریعے اس عورت کو بلوایا اور فرمایا، اس خدمت کا کیا صلہ چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، میرے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ حضرت یسع علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا، آئندہ موسم بہار میں تیری گود بھر جائے گی۔ تو حضرت یسع علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ وہ بچہ جب لڑکپن میں داخل ہوا تو ایک روز باپ کے ساتھ کھیت پر کام کرنے گیا۔ کام کرتے کرتے اچانک اس کے سر میں شدید درد ہوا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ اس کی تاب نہ لا کر بچہ مر گیا۔ ماں مردہ بچے کو حضرت یسع علیہ السلام کے کمرے میں لٹا کر آپ کی تلاش میں نکل گئی۔ آپ اس وقت کوہ کرمل پر مقیم تھے۔ قدموں میں گر کر خاتون دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور بیٹے کے انتقال کی خبر سنائی۔ آپ نے اپنے دوست کو اپنا عصا دیا اور کہا، یہ عصا لے جا اور مردہ لڑکے کے منہ پر رکھ دے۔
تو دوست نے حسب ہدایت عمل کیا، لیکن مردہ جسم میں جنبش نہیں ہوئی۔ حضرت یسوع علیہ السلام خود لڑکے کے پاس تشریف لے گئے، کمرہ بند کر کے بارگاہ الہی میں دعا کی، لڑکے کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس کو 7 چھینکیں آئیں اور وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ تو اس واقعہ کے بعد حضرت یسوع علیہ السلام شونیم سے جلجال تشریف لے گئے۔ جلجال ان دونوں قحط میں تھا۔ آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ اہل جلجال کے لیے موٹے آٹے کا پتلا حلوہ پکاؤ۔ کچھ لوگ کھیت سے سبزیاں توڑ لائے، ان میں خربوزے کی شکل کا ایک پھل جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں انتہائی تلخ اور زہریلا ہوتا ہے وہ بھی شامل تھا، جو کسی نے غلطی سے کھانے میں شامل کر دیا تھا۔ جب لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو انہیں کھانا زہریلا ہونے کا احساس ہوا۔ حضرت یسوع علیہ السلام نے تھوڑا سا آٹا منگوایا اور اسے دیگ میں ڈال دیا۔ کھانے کی کڑواہٹ اور زہریلا پن ختم ہو گیا اور لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور دوستو، ایک مرتبہ بال سریسا سے ایک شخص آپ کی خدمت میں جو کی روٹیاں اور کچھ اناج لے کر آیا۔ آپ نے دوست سے فرمایا کہ اسے لوگوں میں تقسیم کر دے، چونکہ لوگ زیادہ تھے اور روٹیاں اور اناج کم تھا۔ اس نے پوچھا، کیا اتنی کم روٹیاں اور اناج 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس تھوڑے سے اناج سے 100 آدمی کھائیں گے اور پھر بھی باقی بچے گا۔ آپ کے ارشاد کے مطابق اس میں اتنی برکت ہوئی کہ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور دوستو، بادشاہ دمشق کے لشکر کا سردار نعمان ایک عرصے سے برس کے مرض میں مبتلا تھا۔ نعمان کی کنیز نے حضرت یسوع علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس زمانے میں حضرت یسوع علیہ السلام سامرید میں تھے۔ نعمان چند لوگوں کے ہمراہ حضرت یسوع علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ دریائے یردن میں 7 مرتبہ غوطہ لگائے۔ تو نعمان کو آپ کی باتوں کا یقین نہیں آیا اور وہ ناراض ہو کر واپس جانے لگا، لیکن اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت یسوع علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ تو نعمان نے دریائے یردن میں 7 بار غوطہ لگایا۔ جب وہ باہر آیا تو برس یعنی کہ سفید داغ کا مرض ختم ہو گیا تھا۔ نعمان آپ کی خدمت میں بیش بہا تحائف لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے وہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جہازی نے لالچ کی بنا پر آپ کی اجازت کے بغیر وہ تحفے قبول کر لیے اور حضرت یسوع علیہ السلام کی پوچھ گچھ پر جہازی نے جھوٹ بولا، جس پر آپ نے اس کو اور اس کی نسل کو برس کی بد دعا دی۔ جہازی اسی وقت برس میں مبتلا ہو گیا۔ اور دوستو، ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت یسوع علیہ السلام سے رہائشی پریشانی کی وجہ سے یردن جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ لوگ آپ کو بھی ساتھ لے جانے پر مضر ہوئے، لہذا آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یردن پہنچ کر مکان کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ لوگ لکڑیاں کاٹنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ لکڑیاں کاٹتے ہوئے ایک شخص کی کلاڑی دریا میں گر گئی۔ وہ التجا کرتا ہوا حضرت یسوع علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کلاڑی کس جگہ گری ہے؟ اس شخص نے جگہ کی نشاندہی کی۔ آپ نے درخت کی ایک ٹہنی کاٹ کر ڈال دی تو کلاڑی پانی سے باہر تہ پر آ گئی۔